اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، خلفائے ثلاثہ کے دور میں کہ مولا کائنات کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ سرگرمیاں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سر میں گرمی لگ رہی تھی۔ سرگرمیاں یعنی کیا؟ یعنی آپ کے کام کاج، آپ کیا عمل انجام دے رہے تھے۔ صحیح ہے۔ خلفائے ثلاثہ کے دور میں جب خلفائے ثلاثہ کہا جاتا ہے تو ان سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں وسیم؟ ہاں، خلفائے ثلاثہ کے دور میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگرمیاں کہ آپ کیا عمل انجام دے رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں اس دوران حضرت امام علیہ السلام کی سرگرمیاں پروردگار کی عبادت۔ صحیح ہے، کیا کام کرتے تھے؟ ہاں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور بندگی کے علاوہ عبادت بھی، صحیح نہیں، بندگی کے علاوہ عبادت بھی، وہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے شایان شان، یعنی ہماری طرح سے نہیں کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے۔ صحیح ہے، سبزی والے کو پیسے دے رہے ہیں، دکان کا حساب کر رہے ہیں، گھر میں کیا کہا تھا، جناب نے کیا کہا تھا، وہ سب سوچے جا رہے ہیں، اور ہم نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ مولا کائنات وہ عبادت کرتے تھے جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے شایان شان تھی، یعنی جیسی ان کی عبدیت کے لیے مناسب تھی۔ مندرجہ ذیل طور پر خلاصہ کیا جاتا ہے، صحیح ہے، کیا ہے مولانا جو انہوں نے کام انجام دیے ہیں خلفائے ثلاثہ کے دور میں؟ اگر خلاصتاً اگر پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے؟ پہلا ہے قرآن مجید کی تفسیر۔ کیا کیا؟ قرآن مجید کی تفسیر کی، اور بہت سے مشکلات قرآن کو حل کرنا، اور عبداللہ ابن عباس جیسے شاگردوں کی تربیت دینا کہ جو اصحاب کے درمیان اسلام کے سب سے بڑے مفسر شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ کس کے شاگرد ہیں؟ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ صحیح ہے، وہ تفسیر القرآن بالقرآن کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ تو کیا کیا کیا؟ تفسیر قرآن کی، قرآن کے مشکل معاملات کو حل کیا، اور عبداللہ ابن عباس جیسے شاگردوں کی کیا کیا ہے؟ تربیت کی ہے، جو اصحاب کے درمیان سب سے بڑے مفسر شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسرا کیا کام کیا؟ دنیا کے مختلف قوموں کے علماء اور دانشوروں کے سوالوں کے جوابات دینا، ہے نا، کہ روم کا ایک شخص آیا تو آپ نے جواب دیا، تو معاویہ نے کسی شخص کو بھیجا، امام نے اس کا جواب دیا ہے اپنی زندگی میں۔ جو خلفائے ثلاثہ کے پاس جو سوالات آتے تھے اور ان سے حل نہیں ہوتے تھے، اور جب وہ آپ کو یاد کرتے تھے تو امام ان کی کیا کرتے تھے؟ مدد فرماتے تھے۔ تو دنیا کے مختلف قوموں کے علماء اور دانشوروں کے سوالات کے جوابات دینا، بالخصوص ان یہودیوں اور عیسائیوں کے سوالات کے جواب جو پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد حضور کے دین و آئین کے بارے میں تحقیق کی غرض سے مدینے آتے رہتے تھے جب رسول اس دنیا میں نہیں تھے، اور پھر بھی کچھ عیسائی یہودی تحقیق کرنے کے لیے، تحقیق سمجھتے ہیں یعنی حقیقت کو جاننا کہ واقعی کیا ہے اسلام، وہ آتے تھے تو جو ان کے سوالات ہوتے تھے، جو ان کے اشکالات ہوتے تھے، مولا کائنات کیا کرتے تھے؟ ان کے اشکالات کے جوابات دیتے تھے اور اپنے سوالات پیش کرتے، اور حضرت علی کے علاوہ جن کے کلام سے ان کی توریت اور انجیل پر تسلط اور عبور کا پتہ چلتا تھا، کسی کو نہیں پاتے تھے۔ یعنی مولا کائنات کے علاوہ کوئی ایسا اور نہیں تھا کہ جو ان کی توریت سے ان کو جواب دے دے، ان کی انجیل سے ان کو جواب دے دے، یعنی عیسائیوں کو انجیل سے جواب دے دے اور یہودیوں کو توریت سے جواب دے دے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ توریت و انجیل کا بھی علم کس کے پاس تھا؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھا۔
جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکے. اگر یہ کمی حضرت علی کے نفس نفیس سے پوری نہ ہوتی تو جامعہ اسلامی شدید زوال اور ناکامیوں کی طرف مائل ہو جاتا. ہاں مولانا، جو اسلامی ایک روب و دبدبہ لوگوں کے بیچ تھا، اگر یہود و نصارہ آتے اپنے سوال پیش کرتے اور جب مسلمان جواب دینے سے قاصر نہ ہوتے تو باقی مسلمانوں کا ایمان کمزور پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ کہ بھائی یہ جو یہود و عیسائی سوال کر رہے ہیں ان کے جواب تو ہم سے بن نہیں رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ان کا مذہب زیادہ صحیح ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ کمزور ہے، غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں پوری اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی تھی اور جامعہ اسلامی شدید زوال اور ناکامیوں کی طرف مائل ہو جاتا. اور جب حضرت علی علیہ السلام کے سوالوں کا دندان شکن جواب دیتے تھے تو ان خلفاء کے چہرے پر جو پیغمبر اسلام کی جگہ پر جم گئے تھے مسرت اور حیرت کے آثار نمودار ہو جاتے تھے. صحیح ہے؟ وہ لوگ کہ جو کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسند خلافت رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ کیا پڑ جاتے تھے؟ شاک پڑ جاتے تھے. ورنہ سوالوں کو سن کے پتا چلا کہ چہرے فخ پڑ گئے. اب ان کو جواب نہیں آتا. کیا اب خلیفہ رسول کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جو آپ کے پاس آ رہا ہے سوالات کو لے کے، اس کا مطلب کہ رسول کی جگہ پہ آپ ہیں. تو وہ ایسا تھوڑے سمجھے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہا رسول کی جگہ پہ آپ بیٹھے تو جواب کس کو دینا ہے؟ آپ کو دینا ہے. ایسے تھوڑے 70 مرتبہ کہا لولا علی اللہ کا فلاں، کہ علی نہ ہوتے تو فلاں کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ کہہ رہا جو پیغمبر اسلام کی جگہ پر جم گئے تھے. جمنا دہی کا جمنا نہیں مولانا، یعنی کیا ہے وہاں پر بیٹھ گئے، مسرت اور حیرت کے آثار نمودار ہو جاتے تھے. تیسرا کام کیا کیا مولانا؟ 2 کام ہوئے. 2 کون کون سے ہوئے؟ قرآن کی تفسیر، شاگرد عبداللہ ابن عباس جیسے شاگردوں کی تربیت. دوسرا کام کیا کیا کہ جو یہود و نصارہ اور خود جو سوال لے کر آتے تھے ان کے سوالوں کے جواب دیتے. تیسرا کام کیا کیا مولانا؟ ان جدید پیش آنے والے مسائل کا شرعی حکم بیان کرنا جو اسلام میں پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے. صحیح ہے بھائی؟ جب رسول کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تو رسول نے اس کا حکم بھی بیان نہیں فرمایا. اب بعد رسول اگر کوئی نئی چیز نکل کر آ رہی ہے تو اس کے مسائل کون بیان کرے گا؟ تو اس کو کس نے بیان کیا؟ نے بیان کیا. صحیح ہے؟ یا مولا علی کے فیصلوں میں ہے کہ نہیں ہے کہ جیسے ماں بیٹی کا جو آ گیا ہے، کس کا؟ کہ میرا بچہ ہے اور یہ میرا بچہ ہے. خنثی اور عورت کا ہے. صحیح ہے کہ یہ کیسے اس کی نماز جنازہ کون سی پڑھائی جائے؟ مرد کی پڑھائی جائے کہ کیا پڑھایا جائے؟ عورت کی پڑھائی جائے. تو یہ فیصلے کیا کسی کے لیے آسان تھے؟ یا مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہوتا تھا کہ قاضی اس کے متعلق فیصلہ کرنے سے عاجز ہو جاتے تھے. پیچیدہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا مشکل ہوتا تھا کہ جو قاضی ہوتا تھا، جو جج ہوتا تھا، وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتا تھا. یہ نقطہ، اب یہ نقطہ ہے مولانا، یعنی پوائنٹ، یہ نقطہ امام کی زندگی کے حساس نقاط میں سے ہے. اگر اصحاب کے درمیان حضرت علی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام کی تصدیق کے مطابق امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور قضاوت کے پیمانوں کے متعلق سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والے تھے تو صدر اسلام میں بہت سے مسائل عقدہ لا یحل کی صورت میں باقی رہ جاتے. یعنی ایسی مشکل کی جس کا کوئی حل نہیں ہے اگر علی کی ذات نہ ہوتی. اور اگر اس کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے، ایک کتاب ہے اور اس میں جائیے اور جا کے پڑھیے اور دیکھیے کہ مولا علی نے کیسے کیسے خطرناک فیصلے کیے ہیں کہ جو عام انسانوں کی عقل کی کیا تھی؟ بات نہیں تھی. یہی وہ نئے پیش آنے والے مسائل تھے کہ جو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد آپ ہی کے مانند معصوم و تمام مسائل سے آگاہ امام کا لوگوں کے درمیان ہونا
ضروری ہے جو اسلام کے تمام اصول و فروع پر کافی اور وافی تسلط رکھتا ہو. صحیح ہے، یعنی باقاعدہ اس کے احکام کو اچھی طرح سے جانتا ہو، تاکہ لوگوں کو قیاس اور گمان پر عمل کرنے اور غلطیوں کی طرف مائل ہونے سے روک سکے. اور پروردگار کی یہ عظیم عطا رسول خدا کے تمام اصحاب کی تصدیق کے مطابق صرف و صرف حضرت علی میں پائی جاتی تھی. اس کا اقرار باقی اصحاب بھی کرتے ہیں کہ جو قوت و جو علم، جو فیصلہ کرنے کی قدرت علی کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. امام کے کیے ہوئے بعض فیصلے اور آیات قرآنی سے تبعات پرکشش استفادے، صحیح ہے کہ آیات قرآنی سے جو فائدے استفادے کیے ہیں تاریخ اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں نظر آتے ہیں، اور بعض علماء نے ان میں سے کچھ فیصلوں کو مستقل کتاب کی صورت میں جمع کیا ہے. تو میں نے بتایا 1 نمبر کا حاشیہ دیکھیے کون سا ہے، بطور نمونہ کتاب قضاء امیر المؤمنین، یعنی امیر المؤمنین کے فیصلے، جو کس نے لکھا ہے، محقق عالی مقام مرحوم شیخ محمد تقی تستری. اور قضاء تحاوی حضرت علی ابن ابی طالب طالب سید اسماعیل رسول زادے کا نام لیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ جس میں مولا کائنات کے باقاعدہ سارے فیصلے جمع کر دیے گئے ہیں کہ مولا کائنات نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں. ایسے افراد کی تربیت کرنا جو پاک و پاکیزہ ضمیر و سیر و سلوک کے لیے آمادہ روح کے مالک تھے. مثال کے طور پر جناب میثم تمار، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب حجر ابن عدی، کہ جن کو مولا کائنات نے ایسی تربیت کی تھی کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے سولی دی جائے گی، میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کربلا میں حسین کی نصرت میں کیا کرے گا، شہید ہوگا. یہ مکالمہ ہے کب؟ واقعہ کربلا سے پہلے جناب میثم کا اور جناب حبیب ابن مظاہر کا. کیا مطلب ہے؟ واقعہ بھی ہوا نہیں ہے لیکن انہیں کہاں سے پتا ہے؟ یا مختار ثقفی آپ نے دیکھا ہوگا اگر چینل، ارے وہ جو ویڈیو کا سیریل ہے مختار نامہ، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جناب میثم کیا کہہ رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد سے، کہا تجھے جو ہے تیری زبان کاٹوں گا. صحیح ہے، تو جب کہا کہ ہاں میرے مولا نے ایسا ہی کہا تھا، کہا پھر نہیں کاٹوں گا، لیکن بعد میں مجبور ہو کے کیا کرتا ہے، کاٹتا ہے. تو ایسے افراد کی تربیت، اب ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ جن کے نفس پاکیزہ تھا، جو لوگ سیکھنا چاہ رہے تھے، ان کو کون سکھاتا؟ بھائی جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا سکھاتا؟ باقاعدہ مقولہ ہے فاقد الشیء لا یعطی. کیا مطلب ہوتا ہے فاقد الشیء لا یعطی؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی چیز کا، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ اس کو نہیں دے سکتا. میرے پاس علم نہیں ہوگا میں علم دے دوں گا؟ نہیں. میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا پیسہ دے دوں گا؟ نہیں دے سکتا. ہوگا تو کیا کروں گا؟ دیں گے. تو علم کس کے پاس تھا؟ علی علیہ السلام کے پاس. دوسروں کے پاس تھا؟ کہہ رہے ایسے افراد کی تربیت کرنا جو پاک و پاکیزہ ضمیر اور سیر و سلوک کے لیے آمادہ روح کے مالک تھے. سیر و سلوک کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے لو لگانا، اپنے اندر عرفان کی قوت کو پیدا کر لینا. مثلا آیت اللہ شیخ بہجت کیا تھے؟ سیر و سلوک کے مالک تھے، عرفان ان کے پاس تھا. تو جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے اس کو سیر و سلوک ہوگا ایسے ہی مل جائیں گی. اس کے لیے ریاضت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ضروری ہے. جناب ابو ذر کا زہد دیکھیے کہ ان کو ایسے روپے کی تھیلی دی جا رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو 2 روٹی میرے پاس ہے کافی ہے، ایک ابھی کھا لوں گا اور ایک افطار کر لوں گا، ایک سے مثلا سحری کروں گا ایک سے افطار کر لوں گا. اور جس نے آج 2 روٹی دی وہ بھی کل 2 روٹی دے گا. تیری تھیلی لے کے کیا کروں گا؟ ہے ہمارے پاس ہے نہیں، ہم بلکہ کل کی پہلے سوچتے ہیں.
آج بھلے بھوکے رہ لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس توکل نہیں ہے. تاکہ امام علیہ السلام کی رہبری اور آپ کے معنوی نفوس کے زیر سایہ معنوی کمالات کی چوٹیوں کو سر کر سکیں. سر کر سکیں یعنی کامیاب ہو سکیں. جناب سلمان فارسی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ غالباً جناب سلمان ہی ہیں غالباً، اگر بھول نہ رہا ہوں. ان کو کہیں کا والی بنایا گیا، صحیح ہے، تو چوروں نے چوری کرنی کیا کر دی؟ زیادہ کر دی. چوری ہونے لگی. گئے ڈھیلے ڈھالے آدمی ہیں، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ کتے کو بلایا اور اسے حکم صادر کر دیا. ہم آپ کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اس مقام و منزل پر نہیں ہیں. ہماری روح اس مقام پر نہیں ہے، ہمارا علم اس مقام پر نہیں ہے. لیکن جن کے پاس وہ کمالات تھے، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا یہ صاحب کمال ہوتے؟ نہیں. اب دیکھیے، معنوی کمالات کی چوٹیوں کو سر کر سکیں، اور وہ چیزیں جس کو وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے انہیں دل کی آنکھوں اور چشم باطنی سے دیکھ سکیں. ابو بصیر نابینا تھے. ابو بصیر چھٹے امام دربار مسجد میں پہنچے تو کہا کہ تم کسے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے پہچانا نہیں. پھر کہا ایک شخص تھا، تو اس نے کہا کہ تم نے امام کو دیکھا؟ بینا تھا، اس نے نہیں دیکھا. ابو بصیر سے کہا کہ کیا تم نے امام کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ امامت کا نور اتنا روشن ہے کہ اسے کون نہیں دیکھ سکتا. یہ امام کھڑے ہیں، جس کی آنکھیں ہیں وہ امام کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جو نابینا ہے وہ اپنے معنوی نور سے کیا کر رہا ہے؟ امام کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کمالات ایسے ملیں گے کہ اس کے لیے، اس تربیت کے لیے کوئی چاہیے، کوئی چاہیے جو یہ معصوم امامی کر سکتے ہیں. تو یہ 4 کام آج ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ جو امام نے انجام دیا. 5واں اور باقی انشاءاللہ جو امام نے 5واں آخری ہے، ہاں چلیں انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے، لیکن ان 4 کو یاد کر کے آئیے گا. والحمدللہ رب العالمین.